یہاں ناچنے والے گانے والے اور وہ کہتے ہیں نا کہ گونگلواں تو مٹی چاڑن واسطے ایک نعت خان کو بلا لیتے ہیں اور ادھر سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا لیتے ہیں. الحمد للہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جو کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ عشرہ کہ جس کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا گیا اس میں، اور بالتخصیص اس کی نسبت حضرت امام الکاملین، حجت الواصلین، برہان العاشقین، منبع ولایت، مرکز ولایت، محور ولایت، حقیقت ولایت، سمندر ولایت، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حلقہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ بھی ہے. میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان پروقار لمحات میں اور اس خوبصورت ماہ سیام رمضان کے صدقے میں اور آج کے اس خوبصورت نسبت والے بابرکت دن میں ہم سب جتنے یہاں جمع ہیں ہم سب کی کامل حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. بزم جمال مصطفیٰ یہ ایک خوبصورت تنظیم ہے جس کو کم و بیش 23 سال کا عرصہ گزر چکا، جو اپنی محبتوں کا خراج اس پورے شہر میں پھیلا رہے ہیں. ملک اور بیرون ملک سے آنے والے علماء اور قرہ حضرات اور ثناخان ان تمامی احباب کے اس کام کو سراہتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں. خلاق عالم ایسی ٹیم ہر شہر میں اہل سنت کو عطا فرمائے جو اس نہج پر بڑھ چڑھ کر ملک و ملت و مسلک کی خدمت کرے. اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. ابتدائیہ کے طور پر چند باتیں میں ضرور عرض کروں گا. تقریباً 2 سال کے عرصے سے میری بھی واقفیت ہے ان لوگوں سے جو بزم جمال مصطفیٰ میں کام کرتے ہیں. یہ اپنے اس پرفتن دور کے اندر ایک خوبصورتی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر 23 سالہ عرصہ یقیناً یہ بڑے تجربات اور بڑے نشیب و فراز انہوں نے دیکھے، اور اس کے بعد یہ ایک ٹریک پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق چل کر یہ کام کرتے ہیں. خوش نصیبی ان کی یہ ہے علاقہ بھر کے علماء ان کا تعاون ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی محبتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اور آج مجھے اس بات کا پتہ چلا، ہمارے عزیزم برادر عزیز نے بتایا کہ ہماری ٹیم کے ٹوٹل جو ممبران ہیں ان کی تعداد ہے 92. یہ آقا کریم علیہ السلام کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے علم ابجد کے اعتبار سے حروف نکالے جائیں تو وہ 92 بنتے ہیں. یہ بڑا بابرکت ایک عدد ہے، اس واسطے اتنی تعداد ہے. اور مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے تمام اراکین کو یہاں پر دعوت دی ہے اور ساتھ میں ان کے والدین کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. اپنے اراکین کو تو اس لیے تاکہ ہمارا یہ جو تجدید عہد ہوتا ہے وہ ہو جائے، اور ساتھ میں ہمارا جو ایک پروگرام ہے اس میں ہم سب ملاقات بھی کر لیں اور اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے جو اہداف ہیں ان کو بھی ہم سنیں اور ان پر عمل کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ان کے پیرنٹس کو ساتھ بلایا گیا، عزیزوں کو، بالخصوص والد صاحب کو، اور جو بھی بھائی کسی کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ ہمارا بچہ اس وقت کس تنظیم میں کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا منشور کیا ہے اور ان لوگوں کا کام کیا ہے، اور ان لوگوں کی جو بیٹھک ہے، دوستی ہے، گیدرنگ ہے، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پر تبصرہ نہ بھی کیا جائے تو چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے حضور کا فیضان لیے ہوئے چہرے ہیں. تو آپ کے جو بچے ہیں وہ جس
تنظیم کے ساتھ یعنی بزم جمال مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. یہ جو مصطفیٰ کا جمال ہے نا یہ کمال ہے, یہ یہاں بھی ان کو کامیاب کر رہا ہے اور انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی ان کو کامیابی عطا کرے گا. اور یقین فرمائیں کہ یہ بزم اپنے ایک اچھوتے انداز کے ساتھ کام کر رہی ہے, اپنے کاروبار کو بھی مینٹین کرتے ہیں, اپنے دنیاوی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں, اپنے گھریلو معاملات کو بھی دیکھتے ہیں, اور ساتھ میں اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی مقتدر اور مقتدا شخصیات ہیں ان تمام کا ذکر خیر بھی بڑے آسان انداز کے ساتھ کرتے ہیں. اور جہاں تک میری معلومات ہے, میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا, نہ مجھے آتی, آپ میری طبیعت سے واقف ہیں, لیکن جہاں تک میری معلومات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے پورے شہر میں ایک پوزیٹیو پیغام ان کا جائے اور ایک اچھے انداز کے ساتھ ان کا پیغام جانا چاہیے. اور ان کی ٹیم کے لوگ بڑے باصلاحیت بھی ہیں اور پھر وقتاً فوقتاً علماء و سادات سے یہ مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں. اور پھر ان کے اہداف صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے محفل کرنی اور بس اس کے بعد ختم. بسا اوقات یہ ایسے ان میں لوگ بھی ہیں جو مساجد بھی بناتے ہیں, مدارس کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, غرباء کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, اور کئی ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی مریضوں کا علاج بھی کرواتے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے. تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ صرف محافل کی حد تک نہیں کہ صرف میلاد نہیں مناتے بلکہ مقصد میلاد پر بھی ان کا عمل ہوتا ہے. اللہ کریم ان کے اس جذبے میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کا یہ جو پیغام ہے اور جس راستے پر یہ چل رہے ہیں اللہ کریم ان کو استقامت عطا فرمائے. اور آپ جتنے حضرات اس تنظیم کا حصہ ہیں اللہ کریم آپ کو برکت دے, اور آپ ذرا خوشی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر آپ کام کریں اور اللہ کی رضا کی نیت کریں. اور جتنے ان کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ مطمئن رہیں کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ سب سے پہلے تو آپ ان کے چہروں سے دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جب بھی کوئی موقع آئے, وہ محرم شریف کا موقع ہو یا ربیع الاول شریف کا ہو, سفر ہو یا رمضان ہو, آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے پیاروں کے لیے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے آپ تمامی احباب جتنے تشریف فرما ہے جن کے بچے ان میں کام کر رہے ہیں, آپ کی خوش نصیبی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے بچوں کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو آپ ان کے کندھے کے اوپر مزید تھپکی دیں اور ان کو شاباش دیں, اور مزید اس ٹیم کے لیے آپ دعا بھی کیا کریں اور دوا بھی فرمایا کریں. یہ دوا کا میں نے اس لیے کہا, آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ لگا ہوا, یہاں پر ایک جامعہ بنایا جا رہا ہے جس کا نام جامعۃ السکینہ یہ رکھا گیا ہے, اور یہ ایک اچھا اقدام ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تنظیم ہو اور 23 سال سے کام کر رہی ہو تو اس کو کوئی ایسا ایک مرکز بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی مزید نمائندگی کو آگے بھیج سکیں. تو یہ ایک اچھا ان کا قدم ہے. میں آپ تمامی احباب سے گزارش کروں گا, حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو انہی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے آپ نیت کریں. دیکھیں صدقہ زکوٰۃ فطرانے کا ہم کہتے رہتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم سب کو چاہیے کہ ہم خاص الخاص جیسے 21 رمضان ہے تو یا 2100 کی نیت کر لیں یا 21,000 کی نیت کر لیں, اور اگر توفیق ہے تو 21 لاکھ کی نیت کر لیں کہ ہم اس ادارے کے لیے دیں گے. مزہ تو تب پائے نا کہ جب اگلے 21 رمضان کو آئیں تو کم از کم مرکز کی جو 4 دیواری ہے وہ مکمل ہو اور اس کے اندر ایک آدھ کلاس تو جہاں ضرور تشریف فرما ہو. اس کے لیے آپ ماہرین سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ہوگا تب جب آپ حضرات ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اللہ نے آپ کو بڑے جذبے دیے ہیں, اور ان جذبوں کے اندر جب کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے تو وہ سچی بات یہ ہے کہ دوسروں کو بھی جذبہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ دین کا کام بڑے آسان انداز میں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے علامہ تیوری کے بارے میں, جزاک اللہ, علامہ تیوری وہ فرماتے ہیں, وہ خود انہوں نے یہ واقعہ اور کئی محدثین اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پڑھنے کے لیے گئے. ذرا یہ غور سے سارے حضرات سنیے گا بات تاکہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اس مدرسے کو بنانا بھی ہے اور چلانا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم طلباء کا ایک گروہ تھا, ہم پڑھنے کے لیے ایک شہر میں پہنچے تو وہاں پر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بظاہر چیزیں ختم ہو گئیں. ہمارے پاس جب چیزیں ختم ہوئی پریشانی تو تھی. اب یہ جو مدرسے بنا کے چلاتے ہیں یہ ان سے پوچھ کے دیکھیے, جو اس راستے کے مسافر ہیں نا ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ یہ کام کتنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی علماء اور مشائخ کو سلام ہے کہ جو مدرسے بنا کے بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ 23 مارچ کا دن گزرا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے, لیکن کسی کو اس لیے نہیں ملا ہوگا کہ اس کے 100 مدرسے ہیں, 200 مدرسے ہیں یا 1000 طالب علم پڑھا رہا ہے, اتنے حافظ بنائے. نہیں, یہاں ناچنے والے, گانے والے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ گونگلواں تو مٹی
चाड़न वास्ते एक नाथ खान को बुला लेते हैं और इधर से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को बुला लेते हैं, एक सितारा उनको दे दिया, चलो जी असी मौलवियों को भी राजी कर लिया है, बस इतना काम है। जबकि बाकी सारे जो इनाम होते हैं वो आप सब नचन टप्पन वाले सारे देते जाते हैं। जबकि नुमाइंदगी इन लोगों की होनी चाहिए और इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने कभी भी इनका फंड नहीं रखा किसी भी पार्लियामेंट में कहीं से भी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलमा को और मशाइख को वो जज्बा अता किया है कि ये मदारिस बनाए हुए हैं और हर साल अल्लाह की रहमत से उन मदारिस में से सैकड़ों की तादाद में उलमा, फुज़ला, मुफ्तियान इकराम और साथ ही साथ वो आपको कुर्रा हजरात पेश करते हैं जो मसाजिद को भी आबाद किए हुए हैं, मदारिस को भी आबाद किए हुए हैं, और उनके साथ साथ वो पूरे शहर को बल्कि पूरे इलाके और पूरे मुल्क को अगर देखा जाए पूरी दुनिया को तो उनका पैगाम पहुंच रहा है। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं